ایران اسرائیل جنگ کے دوران ہر جگہ پر بس یہی نیوز ہی ڈسکس ہو رہی تھی اور پوری دنیا کی توجہ غزہ اور یہاں پر جاری ظلم و ستم سے کچھ ٹائم کے لیے ہٹ گئی تھی۔ پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ بھوک انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، اتنا زیادہ کہ لوگ کچھوے جیسے حرام جانور کو بھی کھانے پر مجبور ہیں۔ سمندر میں اگنے والی الجی کو اکٹھا کر کے کھانے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ہر طرف سے آسمانی، سمندری، زمینی راستے یعنی مصر، جارڈن، سعودیہ کا بارڈر ہر جگہ سے امداد کا راستہ بند کر رکھا ہے، اور جو کچھ یہاں پر بچ گیا ہے اس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر بن چکا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے، خاص طور پر مسلمان ملکوں کی طرف سے کوئی امدادی سامان نہیں آ رہا، بالکل آ رہا ہے، لیکن امدادی سامان سے بھرے گودام غزہ کے اندر اور سرحدوں پر موجود ہیں، مگر غزہ کے لوگوں تک ان کی رسائی یا پھر ان کو یہاں تک پہنچانے کی اجازت اسرائیل نہیں دے رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر امداد لے جانے کے لیے اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے اسرائیل سے الگ الگ منظوریاں لینا پڑتی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک 1000 سے زیادہ فلسطینی امداد حاصل کرنے کی کوشش کے اندر اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ غزہ میں انسانیت سسک کر دم توڑنے لگی۔ اسرائیل کا نہتے اور بے بس فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کا پلان بے نقاب۔ صہیونی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ نہتے بین الاقوامی سماجی کارکنوں پر اسلحہ تان دیا۔ کم از کم 6 اسرائیلی فوجیوں نے کشتی پر قبضہ کیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر اور ہر طرح کی چیز موجود ہونے کے باوجود بھی ان کو بھوک سے تڑپا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود کو خدا کے چنے ہوئے بندے یا پھر خاص بندے کہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ اس کے بندوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر جزا و سزا کے لیے قیامت کا دن نہ رکھا ہوتا تو شاید اب تک اس ظلم کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا ہوتا اور زمین پھٹ کر ان ظالموں کو اپنے اندر دفن کر لیتی۔ ہم نے بھوک برداشت کی، اب اوپر سے یہ راکٹ حملے، خدا کی قسم یہ ناانصافی ہے۔ غزہ میں جہاں لوگ ناقابل تصور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں، وہیں اسرائیلی حملے بھی تھمے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ ایڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہر 3 میں سے 1 شخص کئی دن تک بغیر خوراک کھائے گزار رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ کے اندر 60,000 لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں اور 1,42,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اور یہ آفیشیل نمبر ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور صرف بھوک اور قحط نہیں بلکہ یہاں پر ٹرانسپورٹ بھی تباہ ہے، پیٹرول بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کمیونیکیشن سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے۔ الغرض غزہ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور لوگ یہاں پر بھوک سے اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور یہ لوگ اتنے بے حس ہیں کہ صرف یہودی گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ یہودی عوام بھی امداد کے ٹرکوں کا راستہ کچھ ایسے روک رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ غزہ بارڈر پر جان بوجھ کر یہ لوگ کھانے کی دعوتیں اور پارٹیز رکھ کر انجوائے کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ بھوک کی وجہ سے اور تڑپیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ضرورت کی ہر چیز پر کسی نہ کسی طرح سے کمپرومائز کر سکتا ہے سوائے بھوک کے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مئی 2025 کے اندر یہ خبردار کیا تھا کہ اگر یوں ہی جنگ جاری رہی اور غزہ کو امداد نہ لے جانے دی گئی تو آئندہ 11 مہینوں کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 71,000 بچے غذائی قلت کی وجہ سے مزید مر جائیں گے، اور صرف مئی 2025 کے اندر 57 بچے غذائی قلت کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، اور ہر مہینے یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب مصر کے لوگوں نے جب یہ ظلم دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، تو ان لوگوں نے غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک انتہائی یونیک طریقہ اپنایا جو کہ سوچ کر انسان کا دل بھر آتا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے جب نارتھ کوریا کے اندر قحط پڑا تھا اور یہاں کے کسان بھوک سے مر رہے تھے تو ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے اندر ساؤتھ کوریا کے لوگ چاول ایک بوتل کے اندر بھر کر سمندر کے راستے نارتھ کوریا کی طرف بھیج رہے تھے تاکہ یہ لوگ اپنی بھوک مٹا سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان آپس میں کتنی زیادہ دشمنی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انسانیت سب سے پہلے تھی اور ملک بعد میں۔
اور بالکل اسی طرح سے جب مصر کے لوگوں کو بھی کوئی اور صورتحال نظر نہیں آئی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کس طرح سے کریں، تو ان لوگوں نے بھی مجبور ہو کر راشن، کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اور چھوٹے بچوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خط بوتلوں کے اندر ڈال کر ریڈ سی کے اندر پھینکنا شروع کر دی ہیں، صرف اس امید کے اندر کہ شاید یہ لہریں ان کو بہا کر غزہ کے لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ یہ لوگ اپنی بھوک مٹا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سب کچھ وہاں پر پہنچتا ہے یا نہیں، یا پھر اسرائیلی فورسز ایک بار پھر سے اس کو خطرہ سمجھ کر ہٹا دیتی ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے جذبے کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ اور صرف مصر کے لوگ نہیں بلکہ امدادی آرگنائزیشن بھی یہی کام کر رہی ہیں کہ سب راشن کو بوتلوں کے اندر ڈال کر سمندری لہروں کے بھروسے چھوڑ رہی ہیں کہ شاید یہ وہاں کسی کی بھوک مٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ وہ انسان کی نیت دیکھتا ہے اور کسی ایک بھوکے شخص کو کھانا کھلانا ہزاروں لاکھوں نیکیوں سے افضل ہے، اور ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر خلوص نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت ہی قیمت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ لوگ جتنا ان کے بس کے اندر ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان کے پاس اگر طاقت تھی لڑنے کی تو اس سے قیامت کے دن اس کی طاقت کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس شخص کے پاس مال ہے قیامت کے دن اس سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا، اور جس کے پاس طاقت ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، اور جس کے پاس علم اور آواز ہے اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے سچ بولا تھا۔ اور آج اگر ہم ظالم کو ظالم کہنے سے بھی ہچکچا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور مصر کے یہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ مصر کے عام لوگ ہیں جن کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں نہ اتنی طاقت، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا اتنا درد رکھتے ہیں تو سمجھ لو کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آدھی کھجور بھی ہو تو اس کو بھی صدقہ کرو، کیونکہ یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور مصر کے یہ لوگ اپنی آدھی کھجور ریڈ سی کے اندر بہا رہے ہیں۔ 24 جولائی 2025 کو حماس نے جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو اپنی شرطیں بتا دی ہیں جن پر وہ غور کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر دن کئی سو لوگوں کو بھی ایئر اسٹرائک کے اندر مار بھی رہا ہے۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی کے اندر کئی مرتبہ جنگ بندی کی بات چیت ہوئی ہے، اور حالیہ مہینوں کے اندر تو جنگ بندی کے طریقے پر بھی بات ہوئی ہے، جس کے اندر قیدیوں کا تبادلہ، امداد کی بحالی اور عارضی سیز فائر کی شرطیں شامل ہیں، لیکن ابھی تک مستقل جنگ بندی پر کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ اب اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نیتن یاہو پر اپوزیشن کا دباؤ ہے کہ وہ حماس کا مکمل خاتمہ کرے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اگر یہ جنگ روکتا ہے تو اس پر کرپشن کے کیسز کا فیصلہ ہونے والا ہے، جو کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے خلاف ہی آنا ہے، جس کے بعد یہ اپنی کرسی اور پاور دونوں کو کھو دے گا۔ جتنا ہو سکے یہ جنگ کو لمبا کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پر دوسری طرف حماس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں عارضی نہیں بلکہ مکمل طور پر سیز فائر چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جنگ دوبارہ کبھی سٹارٹ نہ ہو، اس کی بھی گارنٹی چاہیے۔ امریکہ نے کئی بار جنگ بندی کی حمایت تو کی ہے، لیکن دوسری طرف ویٹو پاور سے اسرائیل کے خلاف آنے والی ہر قرارداد کو ریجیکٹ بھی کروا رہا ہے، سیدھا منافقت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آنے والے کچھ مہینوں کے اندر جنگ بندی نہ کی گئی تو اس سے کہیں زیادہ نقصان انسانی جانوں کا ہوگا، جو کہ اب تک ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ظالم کی رسی کو ایک ٹائم کے لیے لمبا تو کر دیتا ہے، لیکن ایک بار جب اس کو کھینچتا ہے تو وہ شخص منہ کے بل آ کر گرتا ہے۔ اور اسرائیل کے لیے اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ اس کی شروعات ایسے ہو چکی ہے کہ دنیا اب تک جن کو دہشت گرد سمجھ رہی تھی، اب جا کر ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اصل دہشت گرد دراصل کون ہے۔ وہ امریکہ جس نے سپتمبر 11 کے بعد لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو جو کہ اس حملے کے اندر شامل نہیں تھے ان کو مار دیا، اور وہ قوم جس نے مظلومیت اور نسل کشی کا رونا رو کر یہ ملک حاصل کیا تھا، آج وہی کچھ دوبارہ سے دہرا رہے ہیں۔ پر دوستو ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ اس ظلم و زیادتی کے بعد بہت اچھا وقت بھی آنے والا ہے، اور اس کی لہر اس طرح سے نکل چکی ہے کہ یورپ کو چاہے اپنے مفادات کے لیے ہی صحیح پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور آگے بھی اسرائیل دنیا کے اندر اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے مزید اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا کیا جانے والا ہر ایک ظلم دنیا کے اندر ہائی لائٹ ہو کر تاریخ کے اندر اس کو لکھتا جا رہا ہے، اور اگلی آنے والی نسل ان کو ہیرو کے طور پر نہیں بلکہ ایک ظالم کے طور پر یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔